بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکہ مکرمہ کس طرح سے اور کب آباد ہوا تمام تفصیلات بتائیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سرزمین شام میں حضرت ہاجرہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اسی لیے انہیں رشک پیدا ہوا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو میرے پاس سے جدا کر کر کہیں دور کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت نے ایک سبب پیدا فرما دیا، چنانچہ آپ پر وحی نازل ہوئی کہ آپ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس سرزمین میں چھوڑ آئے جہاں بے آباد میدان اور خشک پہاڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر سفر فرمایا اور اس جگہ آئے جہاں کعبہ معظمہ ہے۔ اس وقت یہاں کوئی آبادی نہ تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ دور دور تک پانی یا انسان کا کوئی نام و نشان تھا۔ ایک توشہانہ میں کچھ کھجوریں اور ایک مشک میں پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رکھ کر روانہ ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ نے فریاد کی کہ اے اللہ کے نبی، اس سنسان بیابان جہاں میں نہ کوئی محسن ہے نہ غمخوار، آپ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کئی بار حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو پکارا مگر آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ آخر میں حضرت ہاجرہ نے سوال کیا کہ آپ اتنا فرما دیجئے کہ آپ نے اپنی مرضی سے ہمیں یہاں لا کر چھوڑا ہے یا اللہ کے حکم سے؟ آپ نے ایسا کیا ہے تو کیوں کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے ہاجرہ، میں جو کچھ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اب آپ جائیے، مجھے کامل یقین اور پورا اطمینان ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میرے بچے کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمبی دعا مانگی اور وہاں سے ملک شام چلے آئے۔ چند دنوں میں کھجوریں اور پانی ختم ہو جانے پر حضرت ہاجرہ پر بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوا اور ان کے سینے میں دودھ خشک ہو گیا اور بچہ بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگا۔ حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش اور جستجو میں 7 چکر صفا اور مروہ کی دونوں پہاڑیوں پر لگائے مگر پانی کا کوئی سراغ دور دور تک نہیں ملا، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے ایڑیاں پٹک پٹک کر رو رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی ایڑیوں کے پاس پانی پر اپنا پیر مار کر ایک چشمہ جاری کر دیا اور اس پانی میں دودھ کی خاصیت تھی کہ یہ غذا اور پانی دونوں کا کام کرتا تھا۔ چنانچہ یہی زمزم کا پانی پی کر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ رہے، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور شکار کرنے لگے تو شکار کی گوشت اور زمزم کے پانی پر گزر بسر ہونے لگی۔ پھر قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے اس میدان میں آئے اور پانی کا چشمہ دیکھ کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے یہاں آباد ہو گئے اور اسی قبیلے کی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی۔ رفتہ رفتہ یہاں ایک آبادی ہو گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں، چنانچہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اور باشندہ گانہ مکہ مکرمہ کے لیے جو ایک طویل دعا مانگی وہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں ہے۔ چنانچہ سورۃ ابراہیم میں بھی آپ کی اس دعا کا کچھ حصہ اس طرح سے ہے جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیری حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ احسان مانے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 کا ترجمہ۔ یہ مکہ مکرمہ کی آبادی کی ابتدائی تاریخ ہے جو قرآن مجید سے ثابت ہوئی ہے۔ دعائے ابراہیمی کا کیا اثر ہوا؟ اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 2 چیزیں طلب کی۔ ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کے دل اولاد ابراہیم علیہ السلام کی طرف مائل ہوں
اور دوسرا ان لوگوں کو پھلوں کی روزی کھانے کو ملے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دونوں دعائیں مقبول کی۔ چنانچہ اس طرح لوگوں کے دل میں اہل مکہ کی طرف مائل ہوئے۔ آج کروڑوں انسان مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں اور ہر دور میں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا کر مسلمان خشکی، سمندری اور ہوائی رستوں سے مکہ مکرمہ جاتے رہے اور قیامت تک جاتے رہیں گے۔ اور اہل مکہ کی روزی میں پھلوں کی کثرت کا یہ علم ہے کہ باوجود مکہ شہر اس کے قریب و جوار میں کہیں بھی کوئی کھیتی نہ ہی کوئی باغ اور باغیچہ ہے، مگر مکہ مکرمہ کی منڈیوں اور بازاروں میں اس کثرت کے قسم کے میوے اور پھل ملتے ہیں کہ حیرت سے دیکھنے والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طائف کی زمین میں ہر قسم کے پھلوں کی پیداوار کی صلاحیت پیدا فرما دی ہے کہ وہاں سے قسم کے میوے اور پھل اور طرح طرح کی سبزیاں اور ترکاریاں مکہ معظمہ آتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ مصر اور عراق، یورپ کے ممالک سے میوے اور پھل بکثرت مکہ مکرمہ آتے ہیں۔ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت کے اثرات اور ثمرات ہیں، جو بلا شبہ دنیا کے عجائبات میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا مانگی جس میں آپ نے اپنی اولاد کے علاوہ تمام مومنین کے لیے بھی دعا مانگی تھی، جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور میری اولاد کو۔ اے ہمارے رب، میری دعا سن لے۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 اور 40 کا ترجمہ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں دو باتیں خاص طور پر معلوم ہوئی۔ ایک یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب تعالیٰ کے بہت ہی اطاعت گزار اور فرما بردار تھے۔ وہ بچہ جس کو بڑی بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں پایا تھا، جو آپ کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور تھا۔ فطری طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو کبھی اپنے سے جدا نہیں کر سکتے تھے، مگر جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ اے ابراہیم، تو اپنے پیارے فرزند اور اس کی ماں کو اپنے گھر سے نکال کر سنسان جگہ پہ لے جا کر چھوڑاؤ، جہاں سر چھپانے کو درخت کا پتا اور پیاس بجھانے کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، نہ وہاں کوئی یار و مددگار، نہ کوئی محسن اور غمگسار ہے۔ دوسرا کوئی انسان ہوتا تو شاید اس کے تصور سے ہی اس کے سینے میں دل دھڑکنے لگتا، بلکہ شدت غم سے دل پھٹ جاتا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ خدا کا یہ حکم سن کر نہ فکر مند ہوئے، نہ ہی ایک لمحے کے لیے سوچ اور بیچار میں پڑے، نہ رنج و غم سے نڈال ہوئے، بلکہ فوراً ہی خدا کا حکم بجا لانے کے لیے بیوی اور بچے کو لے کر ملک شام سے سرزمین مکہ میں چلے گئے اور وہاں بیوی اور بچہ چھوڑ کر ملک شام واپس آ گئے۔ اللہ اکبر! اس جذبہ اطاعت شاری اور جوش فرما برداری پر ہماری جان قربان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے نہایت ہی محبت بھرے انداز میں ان کی مقبولیت اور رزق کے لیے جو دعائیں مانگی۔ اس سے یہ بھی سبب ملتا ہے کہ اپنی اولاد سے محبت کرنا اور ان کے لیے دعائیں مانگنا انبیاء کرام کا مبارک طریقہ ہے، جس پر ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنا ہماری صلاح فلاح دینداری کا ذریعہ ہے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اطاعت گزار اور نیک مخلوق میں شامل کرے اور ہمیں اپنی اولاد سے محبت کرنے والا اور ان کے لیے دعائیں مانگنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، لائک اور شیئر کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔